تبھی یہ جو دعا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں، اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا، کرنا وہی خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنا دباؤ تھا، کتنا دباؤ کہ زنا نہ کرنے کی صورت میں بدنامی کا خطرہ، جیل جانے کا خطرہ، اس زمانے کے جیل بڑے خطرناک تھے، اور کرنے کی صورت میں خواہش بھی پوری ہوگی، اور جو ایک انسان کی نیچر ہے، جو مرد کی ایک نیچر ہے، اور عزت بھی ملے گی۔ یعنی زنا کرانے والی تمام محرکات موجود تھے، اور زنا سے روکنے والے کا ایک محرک بھی موجود نہیں تھا۔ اتنی سختی کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ تو اس سے ہم جیسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج بات بات پہ بد نظری اور گناہ کو ہم اپنے لیے کتنے آرام سے حلال سمجھ لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مجبور ہے۔ کتنے لوگ سودی بینکوں میں مینیجر بنے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ مجبور ہے، اس غربت اور مہنگائی میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو بد نظری کرتے ہیں، ان کو جب سمجھایا جائے بھئی یہ حرام ہے، اللہ نے نظر جھکانے کا حکم دیا، وہ کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں، ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو ہر گناہ کو ہم نے حلال کر لیا ہے اپنے لیے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں پیش کر کے۔ مکس گیدرنگ ہے، ناچ گانا ہے شادی میں، جب منع کیا جاتا ہے بھائی شادی میں مت جاؤ، یہ ناجائز ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار ہم مجبور ہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لیے۔ تو آج ہم نے معمولی اعذار کو، معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا لیا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں سورہ عنکبوت میں ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اور جب ایمان اور عمل صالح پر ان کو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بھی رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں وہ۔ تو اس لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے اعذار عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی اس وقت معذور نہیں تھا کہ جب عزت جانے کا بھی خطرہ اور جیل جانے کا خطرہ اور ذہنی دباؤ اتنا اور بھرپور جوانی ہے، اور پیغمبروں میں جو اللہ نے قوت رکھی ہوتی ہے وہ والی قوت ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں اس کے سب کے باوجود وہ کہتے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے۔ یہی ہمارا بھی جذبہ ہونا چاہیے، اور جب ہمارا گناہ سے بچنے کا یہ والا جذبہ ہوگا تو پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اس پر راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا مذہب اسلام ہے۔ اس پہ ڈٹ جائے بس وہ کہ اب میں جو اسلام کے حکام ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا، تو آپ نے فرمایا اس کو دنیا میں اسلام کی مٹھاس محسوس ہوگی، اور جو بیچ میں لٹکا ہوا زندگی گزارتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو اسلام کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس گناہ سے بچنے کے اس جذبے میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ عبرت کا سامان ہے۔ ہمارے لیے جو آزار ہم جن عذروں کی، لڑکیاں شرعی پردہ نہیں کرتی کہ والدین ناراض ہو جائیں گے اور سسرال ناراض ہو جائے گا یا شادی میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، تو یہ کوئی عذر نہیں، اللہ کا حکم سب سے پہلے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ذات پر اعتماد نہیں کر رہے، محض گناہ سے بچنے کی کوشش تو اتنی ہے کہ جیسے دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور یہاں بھی جب دباؤ ڈالا جا رہا ہے بچ رہے ہیں، لیکن دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں تاکہ دل میں کبر پیدا نہ ہو، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں،
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو ان کی تدبیر کو مجھ سے دور نہیں کر دے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں گویا عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ گویا میرے لیے مجھ میں تو گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، حالانکہ پوری کوشش کر رہے ہیں بچنے کی، لیکن اعتراف کیا کر رہے ہیں؟ مجھ میں طاقت نہیں ہے، اللہ تو مجھے توفیق دے گا تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں بچ سکتا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج نہ تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو بہت پاورفل ہوں، اور پھر گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کر لیں، اور جو فرائض واجبات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ پوری طاقت استعمال کریں، تمام اسباب اختیار کریں، لیکن نظر آپ اللہ پہ رکھیں۔ اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کیا، لیکن اگر تیری توفیق شامل حال نہیں ہوگی تو میں تو نالائق ہوں، میں تو کمزور ہوں۔ تبھی یہ جو دعا ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں، اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا، کرنا وہی خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور ایک اور نقطے کی بات یہ پتہ چلی کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے تو اس کے نتیجے میں جیل ملی ان کو۔ تو بعض دفعہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ شریعت پر عمل کرنا شروع کرتے ہو تو بجائے کامیابیوں کے ناکامیاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پہ لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں کہ لو بھائی ہم تو اسلام پر آئے تھے، دین پر آئے تھے، بجائے اس کے کہ پریشانیاں ختم ہوتی، پریشانیاں تو اور بڑھنا شروع ہو گئیں۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ پریشانی ایسے ہے جیسے یوسف کو جیل ملی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کو جیل جو ملی ہے تو اس میں اللہ نے آپ کو وہاں صبر کی بھی توفیق دی، اور وہ جیل پیش خیمہ بنی بہت بڑی ترقی کا۔ تو دین پر عمل کے نتیجے میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ صبر کی بھی توفیق دیتا ہے اگر آپ صبر کرنا چاہو، اور پھر وہ آزمائشیں بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے نا کہ ادھر دین پر عمل کیا ادھر پیسے آنا شروع ہو جائیں، عزت اور شہرت ملنا شروع ہو جائے، پھر تو ہر آدمی چلنا شروع کر دے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے دین پر آنے کے نتیجے میں وقتی طور پر آزمائشیں آتی ہیں، تو ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں شروع کر دینا، یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ آپ دین پہ چلنا شروع ہوتے ہو تو پھر کوئی آزمائش نہیں آتی بلکہ پریشانیاں فوری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ نے دین پر عمل کرنا شروع کیا، اللہ نے ترقی اور فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دونوں معاملات میں ہمیں مذہب کو تھامنا ہے، ہم نے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اسلام میں الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے ہمیں دو طرح کے احکام دیے ہیں۔ ایک عقیدہ صحیح کر لو، عقیدہ توحید، مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اب جو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ایسا معاذ اللہ ظالم کیوں ہیں کہ توحید پرست آدمی تھوڑی سی نیکی کرے اس کو اجر ملے گا، اور جو مشرک ہے وہ اتنے ساری دین کی خدمت، وہ انسانیت کی خدمت کرے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ ظالم جب ہوتا ہے جب اللہ نے آپ کے پاس توحید کا آپشن نہ رکھا ہوتا۔ اللہ کہتا ہے شرک چھوڑ دو تو تمہاری ساری نیکیاں قبول، تو شرک تو آپ نے زبردستی اختیار کیا ہوا ہے نا۔ تو لوگ ہم پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ مشرک کو بھی جنتی، بھائی یہ جنت ہم نے نہیں بنائی، جہنم ہم نے نہیں بنائی، ہمارا کام ہے اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے تو جنت بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ تو پہلی چیز عقیدہ۔ نمبر دو اعمال۔ پھر اعمال میں دو قسم کے اعمال ہیں، ایک جسمانی اعمال اور ایک دل کے اعمال، اخلاقیات جنہیں اخلاق۔ دیکھو اسلام میں اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں۔ آج کسی نے مجھ سے پوچھا، ابھی کی بات ہے، بیان شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے امریکہ سے ہمارے ایک ریلیٹیو کا فون آیا، انہوں نے کہا بھائی میں نے تفسیر پڑھی، میں تو بہت پریشان ہو گیا وہ تفسیر پڑھ کے۔ میں نے کہا کیا پریشانی؟ کہتے ہیں وہ تو قرآن میں آتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ہمارے نبی کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی تھے،
وہ نبی کی خدمت میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سرداروں میں بیان کر رہے تھے، وہ سردار لوگ آتے نہیں تھے قابو میں، تو وہ سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی آ گئے، نبی سے بات کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ناگواری گزری اور آپ کے چہرے پر سلوٹیں آئیں۔ کیوں؟ آپ کو عبداللہ بن ام مکتوم کا یہ عمل نامناسب لگا کہ اتنے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اپنے ہی ہیں بھائی، ان کو تو کبھی بھی بات کر سکتا ہوں میں، یہ اتنے سردار لوگ، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے عرب کے، یہ تو بات ہی نہیں سنتے۔ تو اس دوران عبداللہ بن مکتوم کیوں آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشکال ہوا، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لکیریں آئیں، سلوٹیں آئیں، اور آپ نے اپنے چہرے مبارک کو ایسے کر کے ناراضی سے پھیر لیا۔ تو قرآن میں نبی کو تنبیہ کی گئی کہ نا 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 نا، یہ جو عرب کے سردار لوگ ہیں نا، یہ آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، ان کو ہدایت حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم غریب بھی ہے، نابینا بھی، لیکن بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ سردار لوگوں پر محنت کرنے سے اسلام کو فائدہ تو ہوگا، کیونکہ سردار ایمان لے آئیں تو سب ایمان لے آتے ہیں، تو ان میں وجہ ترجیح یہ ہے کہ سردار ہیں، ان کے ایمان لانے سے پوری قوم ایمان لانے کا امکان بڑھ جائے گا۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم سردار نہیں ہے، لیکن ایک دوسری چیز ہے، ان میں طلب نہیں ہے، اور ان میں کیا ہے؟ وہ سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے نہیں ہیں۔ تو جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو پہلے فوکس کیا جائے گا، جو سیکھنا نہیں چاہتا اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا جائے گا۔ دیکھو، ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی۔ اس کو میں نہیں بتا رہا، اور اس کو بتا رہا ہوں جو پوچھ ہی نہیں رہا، اس کی نالج کو میں امپروو کر رہا ہوں، جبکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے، جبکہ وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یا اتوار کا بیان ہے، لوگ آ رہے ہیں بیان سننے کے لیے، آ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، میں چلا گیا ہوں پکڑ کے باہر لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، ادھر آ یار بات سن بھائی، اپنے اخلاق درست کر لے۔ وہ کہہ رہے یار میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ نہیں یار تو سننا نہیں چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں تو سیدھے راستے پہ آ جائے۔ تو آپ لوگ کو، آپ پریشان ہو گے نا، آپ بولو گے یار ہم آئے ہیں سننے کے لیے اتنی دور دور سے، مفتی صاحب ادھر ہمیں سنا نہیں رہے ہیں، اور جو سننا نہیں چاہتا آپ اس کو سنا رہے ہیں۔ تو نبی کے پیش نظر تو حکمت یہ تھی کہ ٹھیک ہے یہ سننا نہیں چاہتے، لیکن یہ سیدھے راستے پہ آ گئے تو پورا مکہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ترجیح ہے، اس بیس پہ بھی ترجیح دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں طلبگار کو بے طلبوں پہ ترجیح دی جائے گی۔ جس کے دل میں طلب ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، اس کو پہلے نمبر پہ رکھیں، اور جو سیکھنا نہیں چاہتا اس کو اس کے بعد رکھیں۔ یہ تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ چونکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے نا، تو مخاطب کے صیغے استعمال نہیں کر رہا، اے نبی آپ نے ایسا کیا، اے نبی آپ نے، نا نا نا، اللہ نے غائب کے صیغے استعمال کیے، تھرڈ پرسن سنگولر جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا بھائی، ہم جب گرامر پڑھتے ہیں فرسٹ پرسن سنگولر، تھرڈ پر، آج کل شاید اصطلاحات چینج ہو گئی ہو، ہی سنگولر کے لیے جو غائب ہو، تھرڈ پرسن کا مطلب جو غائب ہو، اور جو مخاطب ہو، حاضر ہو، اس کے لیے یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب خطاب تو نبی سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ نبی کو خطاب کر کے یوں نہیں کہا کہ اے نبی آپ کی پیشانی پہ بل آئے، نہ نہ نہ، اللہ نے فرمایا ان کی پیشانی پہ بل آ گئے، اور انہوں نے اپنا چہرہ ایک نابینا سے پھیر دیا۔ تو اللہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ محبوب کو ایسے ہی تک کی جاتی ہے۔ اب وہ مجھے کہنے لگے، جو ہمارے ریلیٹیو جنہوں نے امریکہ سے بھی تھوڑی دیر بیان سے پہلے انہی کا فون تھا، کہنے لگے بھائی ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہ تو غلط ہے، یہ نبی کے بارے میں نہیں ہے، قرآن کی یہ آیتیں بالکل نبی کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو فلاں معاذ اللہ فلاں کافر کے بارے میں ہے، کیونکہ نبی کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ کے اخلاق سب سے اوپر۔ تو جب نبی کے اخلاق اوپر ہے تو نبی کے چہرے پہ بل کیسے آ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اپنا چہرہ پھیر کیسے سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی یہ اخلاق کے منافی نہیں ہے، یہ چیز جو بہت با اخلاق ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی غصہ بھی آ سکتا ہے، کسی بات پہ ان کو ناگواری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے نظر میں اخلاق کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے، تو اس کی بیس پہ تفسیری پوری چینج کر دی۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی یار، یہ تو سارے مفسرین حدیث سے یہ ثابت ہے، یہ نبی مراد ہے اس سے۔
تو انک لعلی خلق عظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی غضبناک نہیں ہو سکتے، آپ کبھی کسی سے چہرہ نہیں پھیر سکتے. یہ اخلاق کا تو ہمارا بنایا ہوا تصور ہے. ہمارے نبی تو میدان جنگ میں تلوار لے کے بھی نکلے کہ نہیں نکلے ہے بھائی؟ آپ تو میدان جنگ میں تلوار لے کے بھی نکلے، لڑائی کی آپ نے میدان جنگ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حدود بھی نافذ کی ہیں. آپ غضبناک بھی ہوئے ہیں، آپ کے چہرہ انور غصے سے سرخ ہو جایا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب. جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میری یاد سے اعراض کرے گا یعنی مجھے یاد نہیں رکھے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کو ایک ایسی زندگی ملے گی جو بہت تنگ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں وعید سنائی ہے کہ انہیں زندگی تنگ ملتی ہے، تنگ. اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں بھیجنا، مٹی سے بنانا، ان سے پھر ایک غلطی ہوئی تو اس غلطی کی پاداش میں جنت سے نکالنا، اور پھر اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ اب یہ اعلان آپ آئندہ آنے والی نسلوں کو سنا دیں. دیکھیں، جب کوئی کہیں سے ہجرت کر کے آتا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے نا. ہمارے باپ دادا ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے جب پاکستان بنا، تو ہم پوچھتے ہیں کیوں آئے بھائی، وہیں رہتے. تو جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی ایک ملک چاہیے تھا جس میں ہم اسلام کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں. پھر جب ہمیں اسلام نہیں ملتا تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں اپنی زمینیں چھوڑنے کی، جائیدادیں چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی. یہ ہوتا ہے نا سوال. بھئی ایک کام کیا، اس کا آؤٹ پٹ نہیں نکل رہا تو سوال ہوتا ہے کہ وہ کام پھر غلط کیا گویا، کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ سوال تبھی اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، بھئی جب پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا تو اسلام کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو حکومت کے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں ہوتا. اب اگر حکومت یہ جواب دے کہ اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں تھا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. اگر یہ جواب دے کہ بنا تو اسلام کے نام پہ تھا مگر غلطی ہو گئی تھی، اب ہم اس کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ جواب صحیح ہوگا. واہ بھائی، لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، اب آپ کہہ رہے ہو کہ غلطی ہو گئی. وہ جیسے ہے نا، ایک آدمی نے ایسے اپنے بازو نا، ایسے جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا، ایسے دکھائے اور کسی مشہور بلڈر کا نام لیا اور کہا آئی ایم فلاں، کوئی بلڈر ہوگا بڑا. دوسرے نے کہا آئی ایم، کوئی اس سے بڑے بلڈر کا نام لے لیا، آئی ایم مثلا بلڈر نہیں، کراٹے مین کا، آئی ایم بروس لی، ایک ایسے لات ہوا میں گھمائی. تو تیسرے نے ان دونوں کو ایک مکہ لگایا اور کہا کہ آئی ایم سوری، یو آر بروس لی اور یو آر کچھ بھی لگا دیں اس کے آگے، اینڈ آئی ایم کیا ہوں، سوری. تو ایسے ہی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے. ابھی پرسوں کسی نے بتایا کہ ان کے رشتہ دار جب 1948 میں مائیگریٹ کر کے آئے تھے، 15-20 افراد میں صرف 2 زندہ بچے، باقی سب راستے میں ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. تو بڑی قربانی ہے لوگوں کی پاکستان بنتے ہوئے. اب آپ اگر کہیں کہ بھائی اس میں اب جس اسلام کے لیے یہ قربانی دی گئی وہ اسلام کہاں ہے، تو گورنمنٹ کہتے ہیں آئی ایم سوری، وی آر سوری، ہم سے غلطی ہو گئی، نہیں بنانا چاہیے تھا. تو یہ جواب درست ہوگا بھائی؟ غلط ہوگا. تو اسی طرح جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، اس مکھی کو کوئی کنٹرول کرے یار. یہ رفیع بھائی آپ کے علاوہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو. تو جب آدم علیہ السلام دنیا میں ایک دفعہ ہمارے حضرت بیان فرما رہے تھے، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب، وہ تو بے انتہا نفیس تھے، ان کے گھر میں تو مکھی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بیان شروع کیا تو مسلسل ایک مکھی جو ہے نا وہ حضرت پہ عاشق ہو گئی، تو وہ کنٹرول میں ہی نہیں آئی کسی سے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس مٹی سے پیدا کر کے جنت میں رکھا.
وہ جنت کہاں تھی یہ چیزیں ہمیں بتائی نہیں گئیں، آسمانوں پہ تھی یا کوئی اور جہان تھا، واللہ عالم۔ جو چیز جتنی بتائی گئی ہے ہم اس پر اتنا ایمان رکھتے ہیں۔ ان سے ایک غلطی ہوئی جنت سے، کبھی غلطی کے لفظ پہ توہین انبیاء کا کیس نہ بن جائے میرے خلاف۔ آج کل عشق رسول کا ایک یہی بہترین طریقہ ہے کہ